الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چہار یار کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میرے نہایتی محترم علماء کرام طلباء کرام شناخان مصطفیٰ اور تمام محبان سرکار دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم و خلفاء راشدین و اہل بیت کرام و اولیاء کاملین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مالک کائنات بانی محفل حضرت علامہ مولانا قاری مظفر حسین صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور جتنے بھی ان کے ساتھ معاونین ہیں مالک کائنات ان کے رزق مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے سامعین کی مقدار یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت ہے تو اسی محبت کے اندر ہی جن کا سرکار دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کی بنا پر ہم ہر ایک کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اب یہ روحانی تعلقات بھی ہیں رشتہ داری کے تعلقات بھی ہیں اور جو اہم رشتہ ہے وہ یہ روحانی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس نے تعلق جوڑا ہے وہ کامل تر ہوتا جا رہا ہے اور یہ سرکار کی نسبت کا اعتبار ہے رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون کہ جو سبقت کرنے والے
ثابت ہیں۔ اب جس نے سرکار کے ساتھ سب سے پہلے تعلق جوڑا ہے اور اس رشتے کو مضبوط کیا ہے، سفر میں، حضر میں اور ہر معاملے میں سرکار کے ساتھ رہے ہیں، تو اللہ نے اسے مقام بھی تمام سے بڑھ کر عطا کیا ہے۔ اور سب سے پہلے سرکار دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو تعلق جوڑنے والے تھے، وہ سرکار کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی۔ اور مقام یہ ملا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ رسول ہے، جانشین سید عالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ہیں۔ اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو عظیم ترین ہستی ہے، جو جانشین صدیق اکبر ہے، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ اور اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اور جو کہ مراد رسول ہے، سرکار دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب سے مانگا عمر، اور رب نے عمر عطا کیا۔ اور جب عمر عطا کیا، اب سن 6 نبوی تھا، اعلان نبوت کا 6واں سال تھا، اور جتنے لوگ سرکار کے قرب خاص کے پہنچ چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، سرکار کی خدمت میں تھے، لیکن اپنے اسلام کا علل اعلان اظہار نہیں کرتے تھے، علل اعلان اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، اب بیت اللہ شریف کا علل اعلان طواف نہیں کر سکتے تھے۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ عمر ان کی جرت کو سلام، ان کی بہادری کو سلام، جب عمر اسلام لایا ہے اور عمر سرکار کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ عمر کیا کہتا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا، اے عمر، ہم ضرور حق پر ہیں۔ پھر عمر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم حق پر ہیں، پھر ہم حق کو ظاہر کیوں نہ کریں، اور لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر کیوں نہ کریں، اور اس حق کے کلمے کو واضح کیوں نہ کریں۔ اور اسی وقت پہاڑ کے دامن میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جگہ گھر تھے، اور سرکار کے ساتھ دوسرے سرکار کے جانشین صحابہ کرام وہ موجود تھے۔ اور جب عمر یہ بات کہتے ہیں، اب وہ نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، اور عمر حضور کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ جب ہم چلتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر، اب 2 صفیں بنتی ہیں، ایک صف میں جناب سیدنا امیر حمزہ ہیں، اور دوسری صف میں جناب سیدنا عمر بن خطاب ہیں، اور ارشاد و شوکت کے ساتھ وہاں سے چلتے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف آتے ہیں۔ جب نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے، اب وہ مشرکین مکہ تھے، اب وہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، اور وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کلمہ حق بلند ہو، اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیا جائے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور
مسلمان ہوتا تھا، اب وہ بھی اپنی جان کو اس کو خطرہ ہوتا اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا اور چھپ کر رہتا۔ آج مسلمان علل ایران آ گئے ہیں، اور جب وہ گھروں سے نکلے تو آگے دیکھا ایک صف کے آگے امیر حمزہ ہے اور دوسری صف کے آگے جناب سیدنا عمر بن خطاب ہے۔